الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من صام يوما من المحرم فله بكل يوم 30 يوما او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم سامعین کرام، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے. میں نے سوچا کہ اس مہینے کی کچھ فضیلت آپ کے سامنے بیان کروں. شریعت مطہرہ میں اس مہینے کو خصوصی عظمت حاصل ہے. 4 وجہ سے اس مہینے کو تقدس حاصل ہے. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس مہینے کی فضیلت احادیث مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا ہے. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آ کر سوال کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد اگر میں کسی مہینے میں روزہ رکھوں تو کس مہینے میں رکھوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہی سوال ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تھا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی بیٹھا ہوا تھا. ایک شخص آئے اور پوچھتے ہیں: یا رسول اللہ، رمضان کے بعد اگر میں روزہ رکھوں تو کس مہینے میں رکھوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: اگر رمضان کے بعد روزہ رکھنا ہو تو ماہ محرم میں روزہ رکھنا، کیونکہ یہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ایک دن ہے جس میں اللہ رب العزت نے ایک قوم کی توبہ کو قبول فرمائی ہے، اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ کو اللہ رب العزت قبول فرمائے گا. اس مہینے کے آگے اور فضیلت بتاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایات کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: افضل الصیام بعد صیام شہر رمضان شہر اللہ المحرم. کہ رمضان المبارک کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ ماہ محرم کا روزہ ہے. اور ایک روایات میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایات فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما. کہ ماہ محرم میں ہر روز روزے کے بدلے میں 30 روزے کا ثواب ملے گا. یعنی ماہ محرم میں جس نے ایک دن کا بھی روزہ رکھا تو ایک روزے پر 30 روزوں کا ثواب ملے گا. تو ان روایات سے پہلی وجہ تو یہ معلوم ہوئی کہ اس مہینے کی فضیلت احادیث شریف میں ہے، احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے. اور ان احادیث سے دوسری وجہ یہ معلوم چلی کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ ہے، شہر اللہ المحرم، شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے. تو اس مہینے کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے اس کی عظمت بڑھ گئی ہے اور اللہ کی خصوصی رحمتیں اترتی ہیں. تیسری وجہ
یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے کو حرمت والا محترم مہینہ بنایا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ مہینوں کو گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جس دن آسمان و زمین کی پیدائش فرمائی، آسمان و زمین کو بنایا، اور ان میں سے 4 مہینے کو محترم مہینہ، باعظمت والا مہینہ بنایا۔ انہی محترم مہینوں میں سے، حرمت والے مہینوں میں سے، ادب والے مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم ہے۔ 4 مہینے رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 4 مہینے ہیں۔ ایسے حرمت والے مہینے ہیں کہ دور جہالت میں بھی کوئی لوگ اس مہینے میں، ان مہینوں میں جنگ وغیرہ نہیں کرتے تھے، لڑائیاں نہیں کرتے تھے۔ جنگ وغیرہ کرنا ہوتا تھا تو ان مہینوں کے ادب کی وجہ سے، کہ کہیں یہ عظمت والا جو مہینہ ہے، یہ حرمت والا جو مہینہ ہے، یہ ادب والا جو مہینہ ہے، ہم جنگ کریں گے تو ہماری جنگ کرنے کی وجہ سے، ہماری لڑائی کرنے کی وجہ سے ان مہینوں کی کہیں بے حرمتی نہ ہو جائے، ان مہینوں کی عظمت کے خلاف ورزی کیوں نہ ہو جائے۔ تو بے ادبی سے بچنے کی وجہ سے، عظمت کے خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے ان مہینوں میں زمانے جہالت میں بھی جنگ وغیرہ نہیں کرتے تھے، اس مہینے کا ادب و احترام کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام اس مہینے کی ادب و احترام کرتے تھے۔ زمانے جہالت کے بارے میں آتا ہے کہ اس مہینے میں دوسروں پر ظلم و ستم کرنا، دوسروں کے مال پر قبضہ کرنا، یہ چیزیں بھی بند کر دیتے تھے۔ قریش مکہ، کفار مکہ، تو اسی لیے لوگ مال تجارت کو لے کر انہی مہینوں میں جاتے تھے کہ ہمارا مال اگر تجارت کے لیے جائے گا تو کوئی ہمارے مال کو لوٹے گا نہیں، کوئی ہمارے مال پر قبضہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ ان مہینوں میں یہ لوگ یہ چیزیں بند کر دیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے خود اس مہینے کی حرمت کو قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے خود اس مہینے کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے تیسری وجہ یہی بنی اس مہینے کی مقدس ہونے کی کہ حرمت والوں مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اسلامی سال کے ابتدا اسی ماہ محرم سے ہوتا ہے۔ انگریزی کیلنڈر ہے، عیسوی کیلنڈر ہے، جس کو آج ہم لوگ جنوری، فروری، مارچ، اپریل جو کہتے ہیں، یہ عیسوی کیلنڈر ہے۔ اور یہ جنوری، فروری آج ہم دیکھیں گے بچے کو معلوم ہے، بچہ اسکول جاتا ہے، اسکول میں اس کو رٹایا جاتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے۔ جنوری سے لے کر دسمبر تک بچہ ایک ہی سانس میں سنا دیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یاد دلایا جاتا ہے۔ لیکن ہم اسلام سے کتنے دور ہیں، اپنے دین سے کتنے دور ہیں۔ بچے تو چھوڑیے، بڑوں کو بھی اسلامی مہینوں کے نام معلوم نہیں کہ اسلام کے جو 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں کے نام کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے
کہ ہمیں دین سے دلچسپی نہیں ہے، دین کا شوق ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم خود بھی اسلامی مہینوں کو نام کو جانیں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ اسلامی مہینے کی یہ نام ہے۔ پہلا مہینہ کا نام محرم ہے، محرم سے سال کی شروعات ہوتی ہے۔ جنوری وہ عیسوی ہے اور اسلامی ہجری یہ ہے۔ اس کی شروعات اس طرح ہوئی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ ان کے پاس خط آیا، تو اس خط میں عیسوی تاریخ لکھی ہوئی تھی۔ تو حضرت کے ذہن میں یہ بات آئی، کیوں نہ ایسا ہو کہ ہماری بھی ایک تاریخ ہو، ہماری بھی ایک کیلنڈر ہو۔ امیر المؤمنین نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور صحابہ کرام نے اسلامی تاریخ کے لیے، کیلنڈر کے لیے مختلف رائے پیش کی۔ کسی نے کہا ہاں ہونا چاہیے، لیکن اس مہینے کی شروعات کب سے کریں، اس کی شروعات کس مہینے سے کریں؟ کسی نے یہ مشورہ دیا جس مہینے میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اس مہینے سے اس سال کی شروعات کریں۔ کسی نے کہا یوم وفات، جس مہینے میں وفات ہے اس مہینے سے سال کی شروعات کریں۔ کسی نے کہا آپ کو جب نبوت ملی ہے اس مہینے سے شروعات کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، امیر المؤمنین میری رائے یہ ہے کہ جس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا ہے، ہجرت کے مہینے سے سال کی شروعات کریں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورے کو پسند کرتے ہوئے امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ماہ محرم کو چنا کہ ہجرت والا سال ہے، ہجرت والا سال ہے، اسی مہینے کو ہجرت والا مہینہ ہے، اسی مہینے کو سال کا پہلا مہینہ بنایا جائے۔ ویسے تو میرے بھائیوں روایات میں یوں آتا ہے کہ ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کے مہینے میں کیا۔ آپ کی ہجرت مکہ سے مدینہ کا ربیع الاول کے مہینے میں ہوا، لیکن علماء فرماتے ہیں نیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے میں کیا تھا، اور ساری تیاریاں محرم کے مہینے میں کر رکھی تھی، بس انتظار تھے اللہ کی جانب سے پیغام آنے کا، اللہ کی جانب سے وحی آنے کا، کہ اللہ کی جانب سے پیغام آئے اور ہم یہاں سے ہجرت کریں۔ تو محرم میں نیت ہو چکی تھی، تیاریاں کر لیے تھے، اسی لیے محرم کے مہینے کو ہجرت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ تو امیر المؤمنین نے اس محرم الحرام کے مہینے کو سال کا پہلا مہینہ چنا اور اس مہینے سے سال کی شروعات کی۔ تو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اب یہ 4 وجہ ہیں جس کی وجہ سے اس مہینے کو تقدس حاصل ہے، اس مہینے کو عظمت حاصل ہے۔ اب یہ نہیں کہ جس طرح سے جنوری آنے پر لوگ نیا سال کی مبارکبادی دیتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، پارٹی شارٹی کرتے ہیں، اسی طرح سے اسلامی کیلنڈر کا جب محرم کا مہینہ آ جائے ہم بھی نیا سال آنے پر خوشیاں منائیں، پارٹی شارٹی کریں۔ میرے بھائیوں، اسلام کبھی پارٹی شارٹی کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اگر نیا سال ہماری زندگی میں آ رہا ہے تو ذرا ہم یہ سوچیں کہ نیا سال ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، نیا سال ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، نیا سال ہم سے یہی کہہ رہا ہے کہ لوگوں، تمہاری زندگی میں اور ایک سال ہم لے کر آ رہے ہیں، یہ ایک سال ذرا سوچو تمہاری زندگی سے کم ہو چکا ہے۔ کسی کی زندگی 60 سال 70 سال ہے، اگر ایک سال ختم ہو جائے پھر دوسرا سال آ جائے
تو انسان کی زندگی مکمل ہو. 60 سال زندگی ہے، 50 سال ہو گیا، پھر اگلے سال آتے ہیں 51 ہو رہا ہے، 52 ہو رہا ہے. اسی طرح سے انسان کی زندگی ختم ہو رہے ہیں. انسان موت کے قریب جا رہا ہے، انسان قبر کے قریب جا رہا ہے. تو نیا سال ہم سے یہ کہتا ہے لوگوں موت کے نزدیک جا رہے ہو، قبر کے نزدیک جا رہے ہو، ذرا تم سوچو کہ تم نے مرنے کی موت کی کیا تیاری کی ہے، قبر کی تو نے کیا تیاری کی ہے، میدان محشر میں اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، اس کی تو نے کیا تیاری کر رکھی ہے. 1 سال تمہاری زندگی سے چلے گئے، اتنے سال کی اتنے نمازیں، اتنے روزے، یہ اعمال، ہم سے کتنے نمازوں کی پابندی ہوئی، کتنے روزوں کا اہتمام کیا، کتنے کار خیر کیے، کتنے برے اعمال کیے. یہ حساب لگانے کے لیے آتا ہے میرے بھائیوں کہ ہم حساب لگائیں. ہر ایک چیز میں ہم حساب لگاتے ہیں. کاروبار میں اگر مال پیسے کو لگا رہے ہیں تو اس کا ایک بار بیٹھ کر حساب لگاتے ہیں کہ ہم نے اتنا مال لگایا، اس میں سے ہم کو کتنا نقصان ہوا، کتنا فائدہ ہوا. تو ہماری زندگی کے 1 سال جو آ رہے ہیں ہمیں بھی حساب لگانا ہے. حساب لگا کر دیکھیں کہ ہمارے کون سے اعمال اچھے ہوئے اور کون سے اعمال برے ہوئے، کتنے ہم نے اللہ کو راضی کرنے والے عمل کیا اور کتنے ناراض کرنے والے عمل کیے. دوسری بات میرے بھائیوں، ماہ محرم الحرام کو لوگ منحوس والا مہینہ سمجھتے ہیں، برا مہینہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ غم والا مہینہ ہے. میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، اہل بیت کی شہادت، اسی لیے غم کا مہینہ سمجھ کر ان مہینوں میں لوگ شادی بیاہ، گھر کے افتتاح یہ اور کوئی خاص کام، خاص پروگرام نہیں کرتے اور منحوس کا مہینہ سمجھتے ہیں. یاد رکھیں میرے بھائیوں، کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے، یہ تو عظمت والا مہینہ، حرمت والا مہینہ، بہترین مہینہ ہے. یہ ایسا مہینہ ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اسی مہینے میں 11 نکاح ہوئے، 11 نکاح میں سے 2 نکاح اسی محرم کے مہینے میں ہوا. اور ایک روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح بھی محرم کے مہینے میں ہوا. آپ سوچیں اگر مہینہ نحوست والا ہوتا، برا ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح اس مہینے میں نہیں کرتے، نہ اپنے بیٹی کا نکاح اس مہینے میں کرتے. تو پھر میرے بھائیوں، آپ کے طریقے کو ہم چھوڑ کر ہم اپنے آپ کو تو کہتے ہیں ہم محمدی ہیں، ہم عاشق نبی ہیں، عاشق رسول ہیں، لیکن ذرا سوچیں ہمارے نبی کا کیا عمل تھا اور ہم اس کے مخالف ہو کر اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے، اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. شہادت کی وجہ سے غم، یاد رکھیں اسلام میں غم منانا، غم کرنا، ماتم کرنا اس کی گنجائش نہیں ہے. اور وہ تو شہید ہوئے. شہداء کا مقام بڑا اونچا ہے، شہید کا درجہ بڑا اونچا ہے. صحابہ کرام شہادت کی موت کے لیے دعا فرماتے تھے، اے اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما. اور اگر کوئی مر جائے تو مرنے پر غم کی اجازت نہیں ہے. صرف حدیث پاک کے اندر اتنا ملتا ہے کہ اگر کسی کا شوہر انتقال ہو جائے تو بیوی کے لیے اتنی اجازت ہے کہ شوہر کے انتقال پر وہ 4 مہینے 10 دن سوگ کرے. اس کے علاوہ کسی کو بھی یہ اجازت نہیں کہ کسی کے مرنے پر وہ غم کرے، سوگ منائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.